السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو ہے بہت سارے گروہوں کا گروہ صحابہ اور ان کے مراتب، ان کے درجات اور ان کی الگ الگ فضیلتیں اور حیثیتوں کا ذکر جو ہے سابقہ دروس کے اندر کیا گیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے محبت، صحابہ کرام کا احترام، صحابہ کرام کی تعظیم، یہ ایک اصولی مسئلہ ہے۔ یہ ایک صحیح منہج اور صحیح فکر کے لیے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ کوئی فروعی اور معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان یوں ہی اسے نظر انداز کر دے اور صحابہ کے معاملے میں کوئی کچھ بھی کہے اس کا دفاع نہ کیا جائے، صحابہ کرام کی عظمت اور بزرگی کو بیان نہ کیا جائے، اس معاملے کو معمولی سمجھا جائے، اس کو کوئی حیثیت نہ دیا جائے۔ میرے بھائیو، دین میں ایک بہت اہم مقام ہے اور یہ ہمارے منہج کا، ہمارے اصول، ہمارے دین کا ایک اصولی مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا، احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ایک اصول ہے ہمارے دین کا۔ اسی بنا پر ہم جب دیکھتے ہیں احادیث و آیات کی روشنی میں، صحابہ اور سلف کے تعامل کی روشنی میں، اور خیر القرون کے مسلمانوں کا جو طرز عمل رہا ہے صحابہ کے معاملے میں، اس کی روشنی میں، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان سے محبت کا، احترام کا معاملہ برتیں، ہم ان کا احترام کریں، ان کے اعجاز، ان کے مرتبے کو تسلیم کریں۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس چیز کو، اور خود آپ دیکھیں قرآن کریم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ الحشر کی 10 نمبر کی یہ آیت ہے۔ یہ ایک دعا بھی ہے جسے اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس دعا میں کیا سکھایا گیا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، جو لوگ ان کے بعد آنے والے ہیں، جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں۔ کون؟ کس کے بعد؟ انصار و مہاجرین کے بعد۔ گروہ صحابہ میں انصار و مہاجرین کے بعد جو لوگ آئے ہیں، وہ یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت کرنے والے ہیں، جو ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور تو اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کوئی حقد و حسد پیدا نہ فرما۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو حقد و حسد سے پاک رکھ کہ ہم ان کے بارے میں کسی طرح کی بدظنی، بدگمانی، حسد اور نفرت کا ہمارے دلوں کے اندر تو پیدا نہ فرما۔ اور جو ہے غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ تو جو ہے رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ دعا سکھلائی ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں، صحابہ کے بارے میں ہمیں دعا کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی۔ امام سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا دعاء شامل لجمیع المؤمنین السابقین من الصحابہ، یہ دعا سب کو شامل ہے، اور خصوصاً صحابہ کرام میں جو سابقین ہیں، ہم سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کو شامل ہے، اور ومن قبلہم ومن بعدہم، اور ان کے پہلے کے لوگوں کو، ان کے بعد کے لوگوں کو، سب کو شامل ہے۔ وَهَذَا مِن فَضَائِلِ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کی فضیلت، ایمان کا ایک درجہ ہے کہ ایمان کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے کہ اپنے سے پہلے ایمان والے، بعد والے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ یہ ایمان کی بدولت پوری امت ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہے، پوری امت کے صحیح العقیدہ لوگ، پوری امت کے وہ لوگ
اپنے سے پہلے ایمان والوں کے لیے ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں، اسی لیے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان کے لیے بخشش اور مغفرت طلب کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا ایک اصول ہے۔ اسی لیے امام ابن قتادہ السدوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے پڑھنے کے بعد، کہتے ہیں انما امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی ولم یؤمروا بسبهم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اصحاب رسول کے حق میں استغفار کی تعلیم دی ہے، انہیں برا بھلا کہنے کا حکم نہیں دیا ہے، انہیں برا بھلا کہنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ شرح عقیدہ الطحاویہ، جن کی تالیف ہے عقیدہ طحاویہ کی شرح انہوں نے کی ہے، اور یہ عقیدہ کی کتاب ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان سے محبت میں کسی طرح کا کوئی غلو نہیں کرتے، کوئی غلو نہیں کرتے، ان کا جو حق ہے اس حیثیت میں ہم رہ کر کے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ ہی ہم ان میں سے کسی سے برات کا اعلان کرتے ہیں، کسی پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يَبْغِضُهُمْ، جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم ایمان کی بنیاد پر اس سے بغض کا اظہار کرتے ہیں، اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو شخص صحابہ کرام سے بغض کا اظہار کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور ہم بغیر خیر کے، بھلائی کے ان کا ذکر پسند نہیں کرتے، بلکہ ہم صحابہ کرام کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں، ہمیشہ بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم خیر کے ساتھ ہی ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور صحابہ کرام سے محبت کو ہم اپنا دین سمجھتے ہیں، اپنا ایمان جانتے ہیں، احسان کا درجہ سمجھتے ہیں ہم۔ تو یہ میرے بھائیوں اہل سنت والجماعت کا موقف صحابہ کے بارے میں کیا ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدہ کا معاملہ ہے، یہ عقیدے کا پہلو ہے کہ ایک مسلمان کے عقیدے میں یہ چیز داخل کی گئی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کا معاملہ کرے، اور ان سے بغض، ان سے نفرت، ان پر تبرہ بازی اور طعن و تشنیع کرنا تو دور، جو لوگ کرتے ہیں ان سے بھی برات کا اعلان، ان سے بغض اور نفرت کرے، ان سے دوری اختیار کرے جو لوگ صحابہ کرام کے معاملے میں بد زبانیاں اختیار کرتے ہیں اور جو ہے اس طرح کا برتاؤ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس حیثیت سے آپ دیکھیں عقیدے کا یہ معاملہ ہے جس کو عقیدہ، اور بہت سارے علماء عقیدہ نے اپنی کتابوں کے اندر مستقل ایک باب کہ صحابہ کرام کے ساتھ امت کے دوسرے لوگوں کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے، امت کے دوسرے لوگوں کا تعامل کیا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کیا رویہ ہم اختیار کریں اپنے صحابہ کے ساتھ میں۔ تو آپ دیکھیں صحابہ کے معاملے میں جو لوگ تبرہ بازی کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ان سے جو بغض رکھتے ہیں ہم ان سے جو ہے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر ایک آدمی جس کے سامنے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، صحابہ کو برا بھلا کی جائے، امہات المومنین کو برا بھلا کہا جائے، ان پر لعن طعن کیا جائے، اور ہمارے ایمان میں جنبش نہ آئے، ہمیں تکلیف نہ ہو، ہم اس چیز کو برا نہ سمجھیں، یقین جانیے کہ یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ ہمیشہ اس چیز کو برا خیال کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، بلکہ جمہور علماء نے صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، صحابہ کو گالیاں دینے والے کو کافر قرار دیا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں یہ بات سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کی محبت یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔